بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے تازہ ترین اطلاعات، تازہ ترین صورتحال، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی صحافت، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معاشرت، یہ سب کس طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان کا نظام انصاف اور پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور، پاکستان کا قانون، یہ سب کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم سب کو. یہ بہت ہی دلچسپ بھی صورتحال ہے، بلکہ انتہائی خطرناک گفتگو ہے جو کہ میں آپ سے کرنے لگا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے بات ہوئی، اپنی فیلڈ کے لوگوں سے بات ہوئی، سیاستدانوں سے میری بات ہوئی، کچھ بیوروکریٹ سے بات ہوئی، جو جتنی میری ہیلو ہائی ہے اس حد تک میں نے کوشش کی جاننے کی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. تو ایک بات جو سب میں مشترک ہے، وہ خاص سول بیوروکریسی ہو، خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ صحافتی کمیونٹی ہو، خواہ وہ کاروباری طبقہ ہو، خواہ وہ تنخواہ دار لوگ ہوں، خواہ وہ عام آدمی ہو، خواہ وہ مزدور ہو، خواہ وہ کسان ہو، سب کے ہاں ایک عجیب و غریب قسم کا، انتہائی خطرناک قسم کا لاوا پک رہا ہے. اور سب کے سب وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں یا صحافتی ورکرز ہیں یا صحافی ہیں، اینکر پرسنز ہیں، وہ سب کے سب اندر ہی اندر ان کے ہاں ایک بغض، ایک نفرت، ایک انتقام، ایک عجیب و غریب قسم کی گھٹن جو ہے وہ بھری پڑی ہے. اور جو بغض ہے، وہ گھٹن ہے، غبار خاطر جسے کہتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے اس کو غبار خاطر کہا ہے. اندر ہی اندر ایک غبار، ایک لاوا پک رہا ہے اور وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. اور اگر اس کو ایک لیجیٹمائز وے میں، ایک دستوری اور آئینی طریقے سے اگر اس کو راستہ نہ دیا گیا تو یہ لاوا پھٹے گا، اور اس لاوے کے پھٹنے کے بعد پھر شاید ہی ہے کہ صورتحال کوئی قابو کر سکے یا کسی کے کنٹرول میں آ سکے. اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس ساری سچویشن کا، سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ طاقتور فریق ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد اور جو ایک رجیم چینج آپریشن کی کامیابی کے بعد، وہ ہر آنے والے دن میں وہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ وہ تگڑی ہو رہی ہے، وہ مضبوط ہو رہی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ انکروچمنٹ کرتے ہوئے، جس کو کہ وہ اپنا حق سمجھتی ہے، غیر اعلانیہ حق سمجھتی ہے، انکروچمنٹ کرتے کرتے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اب کہیں سے بھی کوئی چون بھی نہیں کر سکتا. اور صحافت کے میدان میں انہوں نے کہا جی ہم مکمل کنٹرول حاصل کر چکے ہیں. مالکان سے لے کے اینکر پرسن تک، اور اینکر پرسن سے لے کے رپورٹرز تک، جرنلسٹ تک، اور نیوز مینیجرز تک، ہم سب کو اپنی مٹھی میں بند کر چکے ہیں. اور یہ ہم نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر کیا ہے. وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے لوگ ہمارے فکر کے یا ہماری سوچ کے حامی ہو گئے ہیں. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. مائٹ از رائٹ. اور طاقت کا استعمال کریں، اور طاقت کے استعمال سے ہر اپنا گول اچیو کریں. اور لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہر گول اچیو کر لیا ہے. پہلے صحافت کے میدان میں انہوں نے کہا کہ اب ہمارا ہی کنٹینٹ اور ہمارا ہی کنٹرول اور ہماری ہی وہاں پہ توتی بولتی ہے، اور ہمارا ایک دبدبہ، ایک خوف وہاں پہ بیٹھ چکا ہے. اور کوئی بھی ایک بھی میڈیا ہاؤس یا ایک بھی پروگرام ایسا نہیں، یا ایک بھی اینکر ایسا نہیں جو کہ ہمیں چیلنج کر سکے، یا ہماری دی ہوئی گائیڈ لائن اور ہماری دی ہوئی ایک لمیٹڈ نیریٹو سے باہر نکل سکے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہی چل رہا ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چلنا، وہ بالکل نہیں چل رہا. اور یہ خود کا نظام کے تحت سارے کے سارے میڈیا کنٹرول میں، ہماری مٹھی میں بند ہو چکا ہے، بلکہ ہمارا تابعدار بن چکا ہے. یہ وہ میڈیا کی حد تک. اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ دوسری کامیابی ان کو یہ ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے پولیٹیشنز پہ. ہم نے تمام سیاسی جماعتوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور مسلم لیگ نواز پہ ہمارا کنٹرول ہے، پیپلز پارٹی ہماری مٹھی میں ہے، اور باقی 15 کی 15 جماعتیں جو ہیں ہماری مٹھی میں آ چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے کرش کر دیا ہے. اس میں سے ترین گروپ، علیم گروپ، چینا گروپ وہ آ گئے ہیں، پرویز خٹک صاحب آ گئے ہیں. ہم نے حصے بکھرے کر دیے ہیں، اور ان کے لیڈر کو، عمران خان صاحب کو، جو کہ اس وقت بلا شبہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور پاکستان کا جو 70%، 55 سے 70% ووٹ بینک ان کے ساتھ ہے. اور ہر گھر میں نہیں تو ہر دوسرے گھر میں، بلکہ ہر گھر میں
ان کا کوئی نہ کوئی حامی موجود ہے، کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں جس میں کوئی ایک فرد ان کا حامی نہ ہو۔ ہم نے اس لیڈر کو، اس عمران خان کو ہم نے جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈال کے ان کو بک کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کامیابی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشری پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جوڈیشری بھی اس وقت ہماری مٹھی میں ہے، اور ہم نے چاہا کہ الیکشن نہیں ہونے تو الیکشن نہیں ہوئے، اور کوئی بھی جج اعلیٰ عدلیہ کا ہو یا ڈسٹرکٹ ماتحت عدلیہ کا ہو، کوئی جج چون چرا نہیں کر سکتا، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے اور وہی ہو رہا ہے۔ جوڈیشری نظام انصاف پہ مکمل کنٹرول ہے، اور 10,000 سیاسی قیدی ایک طویل عرصے سے جیلوں میں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لائک مائنڈڈ جو بھی ان کے نام لیوا تھے، ان سب کو ہم نشان عبرت بنا چکے، اور یہ ہمارا کنٹرول حاصل ہو چکا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بھی اب وہ کہتے ہیں کہ صحافت کے ساتھ ساتھ ہماری جوڈیشری جو ہے وہاں پہ بھی اب کوئی سکت باقی نہیں رہی، اور یہ ایک میسج کنوے ہو گیا ہے کہ ہم نے ہمارے ساتھ جس نے بھی ٹکر لی، ہم نے اس کو اس کے ساتھ حساب برابر کر دیا، وہ خواہ آڈیوز کی صورت میں آیا، خواہ ویڈیوز کی صورت میں آیا، خواہ ادروائز آیا، تو یہ سارے کا سارا کام ہو گیا۔ اگین میں کہوں گا کہ ماضی میں یہ کام سارے کے سارے ہوتے تھے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتے تھے، کچھ بات چیت کر کے کیے جاتے تھے، آرگومنٹ کے ساتھ کیے جاتے تھے، کچھ مسائل ان کے سامنے رکھے جاتے تھے بند کمروں میں جا کے، لیکن اب مسائل نہیں رکھے جاتے، اب کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا حکم ہے، لہٰذا ہمارے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے، دیٹس آل، اور وہ حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اس لیے عام انتخابات خیبر پختونخوا کے نہیں ہوئے، پنجاب کے نہیں ہوئے، اور ایک نگراں حکومت جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ 60 دن اور 90 دن سے اوپر جائے گی، وہ پنجاب حکومت، نگراں حکومت چل رہی ہے، خیبر پختونخوا کی چل رہی ہے، لہٰذا کوئی پوچھنے والا نہیں، اور الیکشن بھی نہیں ہوئے، اور اس الیکشن کے عدم انعقاد پہ اور کسی قسم کی کوئی باز پرس بھی نہیں ہوئی، کسی کو سزا نہیں ہوئی، کسی کو پوچھا تک نہیں گیا، سب سموتھ اور فنکشننگ آرام سے چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ تو دستور کا معاملہ تھا، دستور کو بھی ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ دستور کا اب کوئی دستور وہ ہے جو ہم کہتے ہیں، جو دستور میں لکھا ہے وہ دستور نہیں ہے، لہذا یہ بھی ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا، اور آئین کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور آئین کے جس آرٹیکل پر ہم چاہیں گے اس پہ عمل درآمد ہوگا، جس آرٹیکل پہ عمل نہیں ہونا اس کو وہ بند کتاب میں پڑا ہے، اس کو اس کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ لہٰذا یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہماری طاقت ہے، اور ہم نے اپنی طاقت سے یہ مسئلہ اس پہ بھی کنٹرول کر لیا، صحافت پہ بھی کنٹرول کر لیا، اور جوڈیشری پہ بھی کنٹرول کر لیا، اور سیاست پہ بھی کنٹرول کر لیا، اور آئین کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا، اور یہ سب کچھ کیا بغیر مارشل لا لگائے۔ مارشل لا بھی نہیں لگایا، ایمرجنسی بھی نہیں لگائی، لیکن اس سے زیادہ جو نتائج ہیں، اس سے زیادہ ہم نے اہداف ہیں اپنے حاصل کر لیے ہیں۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، اب میری بات جو ہوئی مختلف، اب باقی رہ گیا عام عوام۔ انہوں نے کہا جی یہ 9 مئی کے بعد جو ایک کریک ڈاؤن ہوا، اور جو ہم نے ایک کنٹرول اپنے طاقت کے ذریعے سب کو کنٹرول، 10,000 سیاسی قیدی اندر، گھر گھر چھاپا، جو کچھ بھی کیا، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا، اور کوئی چونچرا نہیں ہوئی، لہٰذا اس پہ بھی اب عام آدمی کا مسئلہ بھی نہیں رہا، تنخواہ دار آدمی کا بھی مسئلہ نہیں رہا، ان سب کو بھی، پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو بھی ہم نے کنٹرول حاصل کر لیا، اتنا خوف بٹھا دیا ہے کہ کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ سب سے زیادہ تگڑی جو ہوتی تھی وہ تھی وکلا برادری، وکلا ایسوسیشنز ہوتی تھیں، اور بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز ہوتی تھیں۔ اس دفعہ یہ بھی ہوا کہ وکیلوں کو بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو بھی نتھ ڈال دی ہے، اور وکیلوں سے اظہر صدیق صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کے 2 دفعہ ہوا، اور باقی وکیل جو ہیں ہمارے بہت سارے وکیل پکڑے جا چکے ہیں، کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ بار ایسوسیشن نے کوئی ہڑتال نہیں کی، کسی بار کونسل نے ہڑتال نہیں کی، لہٰذا وہاں پہ بھی چیزیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے مینج کر لی ہیں، اور وہاں پہ بھی ہمارا توتی بولتا ہے، وہاں پہ بھی ہمارا دبدبہ ہے، لہٰذا وکلا کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وکلا ایسوسیشن کو بھی بھول جائیں آپ، وکلا برادری کو بھول جائیں، وہاں پہ بھی ہمارا طاقت جو ہے وہاں پہنچ چکی ہے۔ تو وکلا بھی گئے، نظام انصاف بھی گیا، صحافت بھی گئی، سیاست بھی گئی، اور باقی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کاروباری لوگ۔ سیاستدانوں کے ساتھ کیا کیا، کاروباری لوگوں کے ساتھ کیا کیا، جس نے تھوڑی سی آواز اٹھائی
اس کو ہم نے اس کا کاروبار بند کر دیا، سیل کر دیا، وہ بھی ہو گیا۔ اور اس میں پولیس کا بے دریغ استعمال کیا گیا، پولیس کا، سول بیوروکریسی کا، سب کا بے دریغ استعمال ہوا، اور وہ بھی ہنس ہنس کے آگے آگے بڑھ کر یہ سب کچھ کرتے رہے۔ اب 15 جماعتی حکمران اتحاد جو ہے اس کا اقتدار ختم ہو گیا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے اس سے بھی اپنے جو 15 جماعتی حکمران اتحاد جو کام مہینے میں کرتا تھا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے اگلے چند دنوں میں وہ کر کے دکھا دیا۔ اور پھر صدر مملکت پاکستان کی تاریخ میں، کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک کا صدر یہ کہے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، اور اس کے احکامات کے برعکس اپنی مرضی سے نیچے احکامات صدر مملکت کے نام سے جاری کیے جا رہے ہیں، اور صدر مملکت کچھ بات کرتے ہیں، لہذا ایوان صدر پہ بھی کنٹرول، اور بغیر ماشاء اللہ لگائے سب کچھ کیے۔ یہ سچویشن ہے۔ اب اندر ہی اندر تھی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں عمران خان صاحب، جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ اور پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کی رپورٹ آ چکی ہے، ان کو جیل میں کس حالت میں۔ اب 15 کی 15 جماعتیں جو ہیں، ان میں سے ایک دو جماعتوں کو چھوڑ باقی ساری جماعتیں، اس کے اندر لوگ موجود ہیں، وہ سب کے سب جو سینسیبل لوگ ہیں، وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صحافی اپنے اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، اور ان کے اندر بھی غبار جمع ہوا ہے، کیونکہ ایک صحافی کو اگر بولنے کی آزادی نہ دی جائے تو وہ کیا ہے، پانی، اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے، اور پانی کے بغیر مچھلی کتنی دیر زندہ رہ سکے گی؟ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ختم، وہ تو بالکل بند ہو چکا ہے۔ صحافیوں کے اندر بھی ایک یہ لاوا پک رہا ہے کہ یار یہ ہم کیا ہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم کیا ہیں، ہم اس لیے جرنلسٹ بنے تھے، اور کہ ایک شخص آئے اور وہ حکم دے، اور تمام کے تمام مالکان جو ہیں اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں، اور پھر مالکان ہمیں آ کے کہیں، اور ہم بھی اسی طریقے سے تابعداری شروع کر دیں۔ صحافیوں کے اندر بھی یہ ایک گھٹن، اور وہ پھٹنے والا ہے۔ وہ کب پھٹے گا، اس کا وہ نقطہ آغاز کیا ہوگا اس کا نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ببل جو ہے، یہ ببل نے پھٹنا ہے۔ اور یہ میرے جن دوستوں سے بات ہوئی، اور مختلف جو میڈیا ہاؤسز ان کے ساتھ بات ہوئی، وکلا کے اندر بھی یہی احساس ہے کہ یہ پہلا کبھی نہیں ہوا کہ وکلا کو اٹھانا شروع کر دیا جائے، اور وکلا کے ساتھ اس طرح سے مقدمے، اور ان کو بلایا جائے، اور ان کو شوکاز، اور ان کو نوٹس ایشو کر دیا جائیں کہ جناب آپ نے یہ بات کہی۔ جوڈیشری پہ وہ مکمل کون، جیسا کہ توشہ خانہ کیس ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد اب تک جو کچھ ہو رہا ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، گوسلو کی پالیسی ہے، اور وہ سامنے آتے بھی نہیں، چھپتے بھی نہیں، چہرے بھی نہیں دکھاتے، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی پسند کے مطابق ہو رہی ہیں۔ تو سیاستدانوں کے اندر بھی یہ لاوا پک رہا ہے، لاوا پک چکا ہے، اور سینسیبل جو پولیٹیشنز ہیں وہ ہر جماعت میں موجود ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان، میاں محمود رشید، یاسمین راشد کو دیکھتے ہیں، 10,000 سیاسی قیدیوں کو دیکھتے ہیں، عمر سرفراز کو دیکھتے ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب کو دیکھتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، تو وہ سارے دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ پھر جس طریقے سے صدر مملکت کے کو بائی پاس کرتے ہوئے جس طریقے سے قانون سازی اور وہ سارا کچھ کیا گیا، وہ اس کے بعد تو اور بھی صورتحال گمبھیر ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زرداری صاحب بھی نوٹ فرما رہے ہیں، بلاول صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بلاول صاحب نوجوان ہیں، انہوں نے لمبی اننگز کھیلنی ہے، وہ بھی کڑ رہے ہیں۔ اور مولانا صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے ان کی گھن گرج ہوتی تھی، آج کل وہ بھی خاموش ہیں، کیونکہ سب کو کوئی نہ کوئی ریڈ کارڈ سب کو دکھا دیا گیا ہے، سب کو ریڈ کارڈ دکھا دیا گیا ہے۔ اب وہ ریڈ کارڈ وہ جو دکھایا گیا جن کو، وہ خواہ صحافی ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ وہ کاروباری لوگ ہیں، خواہ وہ تاجر ہیں، خواہ وہ بیوروکریٹس ہیں، خواہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ، خواہ وہ جج ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں ریڈ کارڈ کیوں دکھایا جا رہا ہے، اور وہ بھی اپنے اندر ہی اندر وہ بھی جل بھن رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا لاوا جو ہے یہ پھٹنے والا ہے، اور میں نہیں سمجھتا، اور یہ خاص طور پہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ ہر صبح دوپہر شام، یہ نہیں کہ ایک دن پتہ ہے کہ کل آٹا اتنے میں ملے گا اور صبح کا جو ریٹ ہے وہ شام تک برقرار رہے گا، نہیں، صبح ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے، الف محلے میں کچھ اور ہے، بے محلے میں کچھ اور ہے، پے محلے میں کچھ اور ہے، ہر دکاندار کا اپنا ریٹ ہے۔ یعنی اسٹیٹ کی جو گرفت ہوتی تھی، وہ ریٹ آف گورنمنٹ ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، اور بے یقینی کی صورتحال اتنی ہے، بے یقینی کی صورتحال اتنی ہے، فرسٹریشن، محرومی اتنی ہے کہ جو پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ وہ صرف بنتا تھا ڈیلی 15-20 ہزار،
اس وقت وہ ریشو ہے 50,000 ڈیلی تک اپلیکیشنز آ رہی ہیں اور لوگ باہر فلائی کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر کی صورتحال وہ اس حد تک مایوس ہو چکے ہیں کہ اس حد تک آ چکا ہے کہ ہمارا پاسپورٹ کا جو پرنٹنگ کا نظام ہے وہ جیم ہو گیا ہے، وہ سٹک ہو گیا ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ فیملی سے میری بات ہوئی کہ وی آئی پی ایگزیکٹو سینٹر ہیں جن کی فیس ہی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بھی قطاریں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی پاسپورٹ میں، اور سب کے سب جو عام آدمی سے لے کے تگڑے لوگ اپنا لوگ کاروبار اپنا کیپٹل باہر شفٹ کر رہے ہیں، اور یہ ملین سے اوپر لوگ 14-15 لاکھ تو جا چکا ہے پروفیشنل ہمارا، اور یہ کچھ چند مہینے پہلے کی رپورٹ ہے۔ آج کی صورتحال کیا ہوگی یہ الگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ طاقت کے بل بوتے پر یہ سب کچھ کنٹرول ہو رہا ہے، تو یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، یہ کسی وقت بھی یہ پریشر کوکر پھٹنے والا ہے، اور اسی لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب ان سب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی نشانہ ہے، تو ہم تو پھر پتہ نہیں، ہم تو بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو ہم تو بہت ہی ٹارگٹ پہ ہوں گے، تو لہٰذا بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔